بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دیے، بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت لرزا کی طرح تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھریاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذاب کا خیال ہے۔ اس ظبوں کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ منعم حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر اور فاقہ، کم و صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہو اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو گئی، اپنی عصمت بیچنے اور اچھوتے دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، باخدا خوف اللہ مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکاوے کا ہوگا، عذاب الہی کا لقمہ منوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت آبا خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں گھر اپنا کر لیتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے، حتیٰ کہ دور دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھر آ جاتا ہے۔ سو ایسے ہی کفل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے میری تو ساری عمر بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھول سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہے میرے مالک، مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میرے طاق میں ہوں گے، جہنم کے غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت سے زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر یہ غرض زاری کہ جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا اللہ، اے رب العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے کچھ چشم پوشی کر مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے اِنَّ اللَّهُ قَدْ غَفَرَ الْكِفْلَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں